اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو معبود من بعدہ ان کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے ہوئے ثم عفونا پھر ہم نے درگزر کر دیا عنکم تم سے من بعد ذلك اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذَا آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے یا قوم یا میری قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پہ باتخاذکم العجل بسبب بنا لینے تمہارے بچھڑے کو معبود فتوبوا پس اب رجوع کرو توبہ کرو الی ربکم الی باریکم اپنے رب کی طرف فاقتلوا پھر مارو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے عند باریکم تمہارے پروردگار کے ہاں فتاب علیکم پھر اللہ تم پہ متوجہ ہوا انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ موسیٰ لن نؤمن لک ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتاً کھلی آنکھ سے فاخذتکم پھر پکڑ لیا تمہیں الصاعقۃ ایک بجلی نے کڑک نے وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر جب مصر سے نکلے، دریائے قلزم آپ نے پار کیا اور فرعون کو اللہ نے اس میں غرق کر دیا، اور آپ اپنی قوم کو لے کر دریائے قلزم سے پار ایک میدان میں جس کو وادی تیہ کہتے تھے، اور آج کے جغرافیہ میں اس کو وادی سینا کہتے ہیں، یہ کافی طویل وادی ہے، اس کی لمبائی 36 میل ہے اور چوڑائی اس کی 24 میل ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ بلندی پہ ہے۔ اس کا ایک اہم حصہ اسرائیل کے پاس ہے آج کل، اور کچھ حصہ مصر کے پاس ہے۔ آپ اس میں قوم کو لائے اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب لینے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ 30 دن کے لیے ہمارے پاس آؤ، پھر ان 30 دنوں میں 10 اور شامل کر کے 40 دن حضرت موسیٰ نے اعتکاف کیا کوہ طور پہ۔ پہلے 30 دن اعتکاف میں رہے، عبادت میں رہے، اگلے 10 دن میں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، روزانہ ایک تختی آپ کو ملتی تھی، 10 تختیوں کی شکل میں تورات اللہ نے عطا فرمائی، اس کا بیان ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑا معبود، بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعد، ان کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے، پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ مقرر فرما گئے، لیکن ہوا یہ کہ آپ کی قوم کا ایک آدمی تھا جس کو سامری کہتے تھے، نام اس کا بھی موسیٰ تھا، یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا لیکن منافق تھا، اور اس نے بڑی ہوشیاری سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی چونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آئے تھے اور فرعونیوں کو ہانک ہانک کے دریا میں ڈال رہے تھے، تو حضرت جبریل جس سواری پہ سوار تھے اس کا جہاں قدم پڑتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اس سامری نے اس کو دیکھا تو اس سواری کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ جب وادی تیہ میں ٹھہرے تھے، حضرت موسیٰ یہاں موجود نہیں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تابان شریف تھے، قوم کو آواز کرتے رہے، تو قوم نے کہا کہ کوئی پڑوس میں کہیں آبادی میں کچھ لوگ آباد تھے، تو وہ بت پرست تھے، ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ اجعل لنا الہا، ہمارا بھی کوئی معبود ہونا چاہیے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے۔ تو سامری نے بنی اسرائیل کی عورتیں جو مصریوں سے قبطیوں سے زیورات لے کے آئی تھیں وہ سارے اکٹھے کیے اور ان کو پگھلا کر ایک بچھڑے کی، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس بچھڑے کی شکل بنائی، اور وہ مٹی جو جبریل امین کی سواری کے قدموں والی تھی وہ اس نے اس کے پیٹ میں ڈال دی۔ اس مٹی میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، اس مٹی کی وجہ سے سونے کا جو بچھڑا بنایا تھا اس میں سے ٹیں ٹیں کی آواز نکلتی تھی، جیسے بچھڑے بولتے ہیں ایسے بچھڑے کے بولنے کی آواز اس میں سے نکلتی، تو قوم اس کو پوجنے لگی، اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ بتایا آپ کی قوم آپ کے پیچھے شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بہت سمجھاتے رہے لیکن نہ سمجھے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بعض لوگ قتل کے در پہ ہو گئے، اور قریب تھا کہ حضرت داؤد کو حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیں، اس قدر یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم یہ ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک،
پھر ہم نے درگزر کی تم سے اس کے بعد، یعنی یہ جرم بھی ہم نے تمہارا معاف کر دیا، لیکن اس کی سزا ہوئی، آگے آیت میں اس کا ذکر ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، کتاب تورات اللہ نے عطا فرمائی حضرت موسیٰ کو، اور فرقان سے مراد آپ کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے، عصا کا سام بننا، ہاتھ کا بغل کے نیچے سے نکالنا تو 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوا اس کا نکلنا، یہ فرقان تھی آپ کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس تشریف لائے، غصے میں تھے، میری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، تختیاں زمین پہ رکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب ہوئے۔ دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت سورہ توبہ میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کھینچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا میں نے بہت ان کو سمجھایا لیکن یہ میری نہیں سمجھتے تھے، میں نے اتنا سمجھایا کہ یہ مجھے بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ مطمئن ہوئے کہ بھائی کی کوتاہی نہیں، یہ ان کی بدبختی ہے، تو اللہ سے کہا یا اللہ اس کی سزا کیا ہو، تو اللہ نے اس کی سزا یہاں بیان فرمائی، یا قوم انکم ظلمتم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جان پر، کیونکہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے، باتخاذکم العجل، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا بسبب بنا لینے تمہارے بچھڑے کو معبود، لہٰذا اب اس شرک سے بت پرستی سے توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، بس توجہ کرو، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی شرط یہ رکھی کہ تمہاری توبہ قبول اس طرح ہوگی کہ تم اپنی جانیں خود ضائع کرو، خود کو مار دو۔ اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ فاقتلوا، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، اور دوسری صورت یہ کہ جن لوگوں نے یہ بت پرستی نہیں کی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انہوں نے بچھڑے کو نہیں مانا، اس کی پوجا نہیں کی، دوسروں کو سمجھاتے رہے کہ یہ شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ، تو جنہوں نے پوجا نہیں کی انہیں حکم ہوا کہ تم ان شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، اور وہ سارے ظاہر برادری کے ایک رشتہ دار تھے، ایک خاندان کے لوگ تھے۔ اب اگر بھائی نے شرک کیا تو دوسرے بھائی نے شرک نہیں کیا، تو شرک نہ کرنے والا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو قتل کرے، بیٹے نے شرک کیا اور باپ نے شرک نہیں کیا تو باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کرے، یہ دوسری صورت تھی۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا اس گناہ کی معافی اور تلافی کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شرک کس قدر بری چیز ہے کہ اس کی سزا کتنی سخت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ ہماری شریعت میں حضور کی برکت سے اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں، تو اگر ہماری شریعت میں حکم یہ ہے جو آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، تو اس کو سمجھایا جائے 3 دن تک، اگر وہ سمجھ جائے شرک سے واپس اسلام میں آ جائے تو اس کو معافی مل جائے گی، اس کی توبہ قبول ہوگی، اور 3 دن تک اگر توبہ نہیں کرتا تو 3 دن کے بعد اس کو پھر قتل کیا جائے۔ لیکن ان کے لیے توبہ کی صورت صرف اور صرف قتل تھی۔ ذالکم خیر لکم، فرمائیے سزا دنیا کی ہے، یہ بھگت لینا بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، انہوں نے دل سے توبہ کی اور اپنی جانیں قربان کر دیں، فتاب علیکم، تو اللہ نے توجہ فرمائی تم پہ، یعنی توبہ قبول کر لی ان کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ توبہ اپنے گناہ سے کرے
اللہ بہت مہربان ہے، توبہ قبول کرتے ہیں، اس لیے جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کر لیں۔ آگے ایک اور بات موجود ہے، اس میں آگے بیان کی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی توبہ ہو گئی تو پھر تورات ان کو دی اور فرمایا پڑھو۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں پڑھ کے سنا، اس میں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات انہیں پڑھ کے سنائی۔ جب ان بنی اسرائیلیوں نے سنا تو کہا یہ تو بڑی سخت کتاب ہے، بڑی مشکل ہے، اس پہ تو عمل ہم سے نہیں ہو پاتا۔ کیسے عجیب لوگ تھے، ابھی سزا کاٹی اور تازہ تازہ ان کو یہ سزا دی گئی تھی، اب تو انہیں بلا چوں چراں شریعت کے حکم ماننے چاہیے، لیکن پھر بھی حیل و حجت۔ کہا یہ تو بڑی سخت ہے، ہم سے تو نہیں اس پہ عمل ہو سکتا، اس لیے آپ یہ کتاب واپس لے جائیں اللہ کے پاس اور اللہ سے کہیں اس میں کوئی نرمی کرے، ترمیم کرے، یا کتاب بدل لے، کوئی اور اللہ کتاب دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم میرے ساتھ چلو، نہیں تو پھر تم واپس آ کے کہو گے کہ ہم نہیں اس کو مانتے، یا ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ 70 آدمین کے اندر بڑے بڑے معتبر جو تھے، بڑے قبیلوں کے سردار، وہ منتخب کیے، ان کو آپ ساتھ لے کے کوہ طور پہ تشریف لائے۔ یہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کتاب جو میں نے دی ہے آسان حکموں والی دی ہے، اس میں کوئی مشکل حکم نہیں جو ان سے ہو نہ سکے، اس لیے اس میں کوئی ترمیم تبدیلی نہیں ہوگی، یہی ہوگی، اس کو لے جائیں۔ ابھی چونکہ طبیعتیں آزاد، اب آہستہ آہستہ ان کے مزاج شریعت پہ عمل کرنے کے بن جائیں گے۔ تو ان کے سامنے حضرت موسیٰ کی اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو ان بدبختوں نے کہا جو 70 سردار لے کے گئے تھے، کہا موسیٰ یہ باتیں تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ خدا ہے یا کوئی جن یا فرشتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، اس لیے ہمیں خدا سامنے دکھاؤ، خدا کو کہو وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری بات پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلی آنکھ سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ بڑی بے ادبی کی بات تھی، کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، یہ باتیں کرنے والا کون ہے، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بجلی کی کڑک، ایک بجلی مسلط کی، اس نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، فرمایا رب العزت انہوں نے قصور کیا اور اس کی سزا ہم سب کو تو نہیں ملنی چاہیے کہ یہ تو اب میرے لیے مسئلہ، قوم کے سردار میں یہاں لے کے وہ سارے اب مر گئے، قوم کہے گی مجھے کہ جان بوجھ کے تم نے ہمارے لوگ مروائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آہوزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو زندہ کر دیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا، زندہ کر دیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ مر گئے تھے، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی قدرت کی یہ دلیلیں دے کر، اللہ جل شانہ کے یہ انعامات پا کر تم شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا، اللہ نے تمہیں شریعت دی۔ تو ان کے اوپر باتوں پہ عمل کرنا اور اللہ کا احسان مند ہونا یہ تمہارا عقلی تقاضا تھا، تمہیں چاہیے تھا۔ اور پھر بے ادبی سے اللہ نے موت دے دی، پھر موت کے بعد زندہ کر دیا، یہ بھی اللہ کا انعام تھا تمہارے اوپر۔ لعلکم تشکرون، اللہ اپنے انعامات اس لیے کرتے ہیں تاکہ بندے ان کا شکر ادا کریں اور خدا کے احسان مند بن کے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔